بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیکنڈ لیکچر ہے اور اس لیکچر میں یہ بات واضح کی جائے گی کہ جو ہمارے اسٹیک ہولڈرس ہیں، ایڈمنسٹریٹر آف دا انسٹیٹیوشن اور پیرنٹس، گارڈینس، کیئر گیورس، ان کے بارے میں سیف ری اوپننگ آف اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے حوالے سے کیا انسٹرکشنز ہیں جن کی تناظر میں وہ اپنے ایس او پیز جو ہیں وہ بنا لیں گے اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اپنے ادارے کے لیول کے اوپر اور جہاں کہیں بھی اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ تو یہ لیکچر اسٹیک ہولڈرز کے بارے میں ہے جی۔ سب سے پہلے اسٹیک ہولڈرز انشور کریں گے فیس ماسک خود بھی پہنیں گے اور اپنے بچوں کو بھی انشور کریں گے کہ وہ فیس ماسک کا یوز کریں۔ فیس ماسک جو ہے وہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں اور بچے عام طور پر جو ہے وہ اس کو پہنتے بھی ہیں، لیکن ٹیچرز یا پیرنٹس یہ کوشش کریں گے کہ اگر وہ پراپرلی ایڈجسٹڈ نہیں ہے تو وہ اس کو ٹائٹ کر کے جو ان کے لیے فیس کے اوپر ٹھہرا رہے اس کا اہتمام کریں گے۔ خود بھی فیس ماسک کا استعمال کریں گے اور بچوں کو بھی فیس ماسک پہنے رہنے دینے کی عادت ڈالیں گے۔ ہینڈ واش اور ہینڈ سینیٹائزر، ان دونوں چیزوں کا استعمال کریں گے۔ جہاں کہیں پہ اگر آپ کے پاس ہینڈ سینیٹائزر موجود ہے تو ہینڈ سینیٹائزر کی انہیں فیسلٹی فراہم کریں گے۔ ادروائز ہینڈ واش، صابن کے ساتھ ہاتھ کو دھونا جہاں کہیں ضرورت ہے، جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وائرس ہے یا کوئی ایسی چیز جو ان کو ہاتھوں کو گندا کرتی ہے جس سے یہ وائرس لاحق ہو سکتا ہے، تو فوری طور پر یہ دونوں طرح کی فیسلٹیز خود بھی اویل کریں گے اور بچوں کو بھی جو ہے وہ یہ سہولت فراہم کریں گے۔ ڈسٹنس کے حوالے سے کہ 6 فیٹ ڈسٹنس فرام دا فورتھ سائڈ، مطلب آپ کی نارتھ ایسٹ ویسٹ یہ 4 سائڈس جو ہیں آپ کی اس طرف 6 فیٹ ڈسٹنس مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے، یا 2 میٹرس، دونوں مورلیس 6 فیٹ 2 میٹرس ایکول ہیں، لیکن یہ کوشش کریں گے بچے کے چاروں طرف سٹنگ میں بھی اور موومنٹ میں بھی اور جہاں کہیں بھی وہ بچے موجود ہوں گے تو یہ ڈسٹنس جو ہے فزیکل ڈسٹنس اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اسٹیک ہولڈرز کی رسپانسبلٹی ہے۔ انشور آل کلیننس میئرز، جیسے ویئرنگ ہوگی، ایٹنگ ہوگی وغیرہ وغیرہ، ان سب میں کوشش کریں گے کہ بچوں کو تھوڑا روٹین سے ہٹ کے زیادہ ہائیجین اور ہیلدی ہائیجین کی عادت ڈالیں کہ وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، زیادہ دفعہ روٹین سے وہ شاور لیں، اپنے لباس کا زیادہ خیال رکھیں، اور اگر جو ہے ان کو کوئی میڈیکل ہیلتھ ایشو ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تھوکنے سے، کفنگ سے، سنیزنگ سے اور یوز ٹیشو پیپرز جو ہیں ان کی ڈسپوز آف کرنے کے انسٹرکشنز جو ہیں یہ ساری کی سارے ہمیں انشور کرنی پڑیں گی کہ یہ ساری کی ساری ہم فالو کریں۔ جہاں کہیں آپ یوز ٹیشو یا ماسک یا پھر کوئی کپڑا استعمال کرتے ہیں تو اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کریں۔ اگر سنیز کرتے ہیں تو کس طرح سے کرنی ہے اس کی ٹریننگ ہم نے خود بھی لینی ہے، بچوں کو بھی بتانا ہے، اور اگر کھانسی ہے تو اس کو ہم نے کیسے اوائڈ کرنا ہے ایک دوسرے سے۔ پراپرلی کمیونیکیشن، امپلیمنٹیشن اینڈ آبزرونس آف ایس او پیز ریگارڈنگ کووڈ-19 بائی آل ٹیچنگ اینڈ نان ٹیچنگ اسٹاف۔ یہ بھی اسٹیک ہولڈرز کا رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کووڈ-19 کے جو ایس او پیز ہیں جو کہ جس کے بارے میں آپ بھی اویئر ہو رہے ہیں اور آپ بہت کچھ جانتے ہیں،
یہ آپ ایک میٹنگ کی شکل میں، ایک لیکچر کی شکل میں، یا انسٹرکشنز کی شکل میں، جو آپ مین بہتر سمجھتے ہیں اس ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اپنے تمام ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کو کمیونیکیٹ کر دیں گے کہ ان کو بھی ان سارے ایس او پیز کا پتہ ہو. اس کو انشور کریں گے کہ وہ ساری باتوں کو اچھے طریقے سے اپنے ذہنی لیول کے مطابق سمجھ چکے ہیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. بہتر یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ تمام ایس او پیز جو ہیں وہ بینر کی شکل میں، اسٹینڈیز کی شکل میں، یا نوٹس بورڈ کی شکل میں نمایاں جگہوں پر ڈسپلے کر دیں، چاہے کہ وہ سائنس کی شکل میں ہوں، تاکہ آنے والے اور سٹاف کے لیے یاد دہانی بھی رہے اور وہ اس پر عمل کرتے رہیں. وہ گائیڈ لائن کے جتنے سائنس ہوتے ہیں ہم مختلف کوریڈورس میں لگا سکتے ہیں، بینرز لگا سکتے ہیں، پوسٹرز لگا سکتے ہیں اور اپنے نوٹس بورڈ پہ یہ چیزیں آویزاں کر سکتے ہیں تاکہ سبھی لوگ اس سے ویل اویئر رہیں. ہمیں کووڈ-19 کو بھولنا نہیں چاہیے اور یہ بات بالکل ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو وائرس ہے ابھی ہم میں موجود ہے، ہمارے ارد گرد موجود ہے اور ہمارے بہت سارے لوگ اس کو کیری بھی کر رہے ہیں. تو بالکل مطمئن نہیں ہو جانا ہمیں، بلکہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے جو مضمرات ہیں وہ ابھی موجود ہیں اور ابھی ہمیں اپنے آپ کو اسی کانشیسنس کے ساتھ اور اسی اہتمام کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے جتنا کہ ہم کرتے آئے ہیں، اور اداروں کے اندر بھی اس کا خیال رکھنا ہے. اسٹیک ہولڈرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیرنٹس کو انسٹرکشنز کی شکل میں، ریڈیبل انسٹرکشنز کی شکل میں، یا کمپریہینٹ ایبل انسٹرکشن کی شکل میں وہ جو اپنے ادارے کے ایس او پیز اور کووڈ-19 کے پریونشن میئرز کو وہ سرکولیٹ کریں تاکہ وہ خود بھی اس سے اویئر ہو سکیں اور اپنے فیملی میں، گھر میں آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی اس سے ویل اویئر رکھ سکیں. پیرنٹس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ بچوں کا ٹمپریچرز کو چیک کرتے رہیں، ان کی میڈیکل ہیلتھ کے اگر کوئی ایشوز ہیں تو اس کو بھی آبزرو کرتے رہیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ٹمپریچر روٹین میں عام نارمل ٹمپریچر سے زیادہ ہے، کھانسی زیادہ ہے، سانس لینے میں تکلیف ہے، تو وہ اپنے بچے کو بجائے اس کے کہ اسکول بھیجیں بلکہ وہ اس کو میڈیکل ہیلتھ سروسز کی طرف ریفر کریں یا لے کر جائیں. یہ بھی اسٹیک ہولڈر کی رسپانسبلٹی ہے اور پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو فالو کریں. ہائیجین کے حوالے سے جیسے لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا گیا، اب بھی یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اس کووڈ-19 پریویلنگ سچویشن میں ہمیں ہائیجین کے حوالے سے زیادہ کانشیس رہنا ہے. ہم روٹین سے زیادہ جو ہے وہ اس میں ایکٹیونیس کو شو کریں گے، زیادہ ٹائم شاور لیں گے، اپنے ہاتھ کی صفائی کا، اپنے جسم کی صفائی کا، اپنے کھانے پینے کا ہم زیادہ خیال رکھیں گے. کلینینس کے حوالے سے ہم اسے جو ہے وہ زیادہ کانشیس اور ایکٹیو پارٹیسپیٹ کریں گے. یہ کچھ ہدایات تھیں جو کہ پیرنٹس کے حوالے سے اور ایڈمنسٹریٹر آف انسٹیٹیوشنس کے حوالے سے یا اسٹیک ہولڈر کے حوالے سے تھیں کہ وہ یہ ساری کی ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ادارے کے اندر اور پیرنٹس کو بھی یہ ہدایت کریں کہ اپنے گھر کے اندر بچوں کے لیے ایس او پیز تیار کر لیں تاکہ بچے بھی محفوظ رہیں اور ہم سب بھی محفوظ رہیں اور تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ احسن بہتری جو ہے وہ سر انجام پاتی رہیں.